أحبائي خذوا مني سلامي يرف عليكم مثل السحاب فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي. أحبائي خذوا مني سلامي يرف عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز طلبہ کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنا نصیب فرمائے. ایک جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے. اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈریے. کیا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا؟ بندہ تنہائی میں رہے یا لوگوں کے سامنے رہے، اس کے دل میں کسی کا خوف نہ ہو. اللہ کا خوف ہو اس کے دل میں، راستہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا. تنہائی میں رہے یا لوگوں کے سامنے رہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. جو بندے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہ ہر کام کو بآسانی کر لیتے ہیں. مغرب کے بعد کا وقت ہو، اساتذہ کی کوئی مشغولی ہو جائے اور ہم سب سے کہا جائے کہ اپنے کام میں مشغول ہو جائیے. جس طالب علم کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، کسی کی نگرانی کی اسے ضرورت ہی نہیں. جو کام اس کا روزانہ کا ہے وہ اس میں مشغول ہو جائے گا. استاد تو میرے سر پر نہیں ہے مگر اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے. بنیادی چیز یہ ہے اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، تقویٰ پیدا ہو جائے. تقویٰ بہت بنیادی چیز ہے. طالب علم کا کام بھی تقوی سے بنتا ہے اور عام آدمیوں کا کام بھی تقوی سے بنتا ہے. بزرگوں کا کام بھی تقوی سے بنتا ہے، بلکہ بزرگی ہی تقوی سے ملتی ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن بھیجے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکاۃ شریف میں تفصیل ہے، انہیں رخصت فرماتے ہوئے جو نصیحت فرمائی وہ یہی تھی کہ آپ نہ گھبرائیے. ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا. آپ اس بات سے پریشان ہیں کہ میری اور آپ کی جدائی ہو رہی ہے، بیٹوں کی ماں باپ سے جدائی ہو یا طلباء کی اپنے اساتذہ سے جدائی ہو رہی ہو، تکلیف ہوتی ہے. محبت ہو گئی ہو تو تکلیف ہوتی ہے، محبت نہ ہوئی ہو تو آدمی سوچتا ہے جیل سے نکل جائے. اللہ کرے ہمیں اپنی درسگاہوں سے محبت نصیب ہو جائے. اللہ کرے اپنی درسگاہوں سے محبت نصیب ہو جائے. پھر جب آدمی جانے لگے اور اس کو تکلیف ہو تو وہ صبر کرتے ہوئے یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ کے لیے بھیجا جا رہا ہوں، اس لیے میں اپنی درسگاہ کو چھوڑ رہا ہوں. محبت ہوتی ہے تو تکلیف بھی ہوتی ہے، محبت نہیں ہوتی تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. یوں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پابندی سے نکل رہے، ہم جیل خانے سے نکل رہے، تو جیل خانے میں رہیں گے. مومن تو ہمیشہ جیل خانے میں رہتا ہے. الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. قید خانے کا مطلب ہی اہل علم ارشاد فرماتے ہیں احکام شریعت کی پابندی کی قید و بند میں اپنے مزاج سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. دیکھیے جو طلباء اعتکاف کر رہے تھے وہ روزے بھی رکھ رہے ہوں گے، مگر اللہ کا حکم آ گیا ایام نحر میں، ایام تشریق میں آپ روزے نہیں رکھ سکتے. بڑی عبادت ہے،
مگر روزے ہم کو چھوڑنے پڑے. 1000 دن چاہے کہ میں روزے رکھ لوں، ہم نہیں رکھ سکتے کیونکہ اللہ کا حکم نہیں، ہمیں اجازت نہیں. تو ہم تو اصول کی پابندی میں ہے، یہی ہماری جیل، یہی ہماری قید و بند ہے. عمومی اعتبار سے بھی بعض دفعہ آدمی سمجھتے ہیں جیل کو. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ تشریف لے جاتے تھے، بہت سے لوگ ان کے ساتھ تھے. کسی مجوسی نے حضرت کو ٹھہرا دیا اور یہ کہا حضرت آپ کے نانا جی کی ایک حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، سمجھا دیجیے. آپ کے نانا جی یہ فرماتے ہیں دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. آپ تو بہت آرام سے ہیں اور میں جو ہے بہت پریشانی میں ہوں. ایک روٹی آدھی روٹی مل جاتی. معاملہ تو الٹا معلوم ہو رہا ہے، معاملہ الٹا معلوم ہو رہا ہے. حالانکہ جنت کا مطلب احکام کی پابندی. اللہ نے مال دولت آسائش آرام راحتیں مسلمانوں کو بھی دی ہے، کافروں کو بھی دی ہے، دونوں شکلیں دونوں کے پاس ہے. مگر وہ یہی سمجھا تھا کہ حدیث کا عمومی مطلب جو ہے دنیا کے مزے ہے، دنیا کی مالداری ہے، دنیا کی تونگری ہے. اس وقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے حضرت کے دل میں ایک بہت اہم بات ڈالی. حضرت نے سمجھایا دیکھیے میری ان نعمتوں کا مقابلہ اگر جنت کی نعمتوں سے کی جائے، میری ان نعمتوں کا مقابلہ اگر جنت کی نعمتوں سے کیا جائے تو میری یہ نعمتیں قیدی کسی ہیں. کیا حیثیت ان نعمتوں کی جنت کی نعمتوں کے مقابلے. اور اگر آپ کی راحت کا مقابلہ دوزخ کی مصیبتوں سے کیا جائے تو آپ کی یہ نعمتیں جنت کی سی ہیں، ہے یا نہیں؟ دوزخ کے جو عذابات ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے کوئی آدمی آگ پر اپنی انگلی نہیں رکھ سکتا ہے. بہت مشہور واقعہ حضرت مولانا کرامت علی جونپوری رحمۃ اللہ علیہ اسم با مسمہ بزرگ ہوئے. مولانا کرامت علی جونپوری رحمۃ اللہ علیہ اسم با مسمہ، جیسا نام ویسے ہی تھے، یعنی با کرامت بزرگ تھے. تشریف لے جا رہے تھے، ایک عورت چارہ لے رہی تھی بکریوں کے لیے. حضرت اس کی طرف دیکھنے لگے، مرید اور طالب علم بھی دیکھنے لگے. عورت کو تو سب بہت جلدی دیکھتے ہیں نا، چھوٹے ہو بڑے ہو، کوئی حسینہ سامنے آ جائے، کوئی خاتون سامنے، ہر ایک دیکھنے لگتا ہے. جو اللہ والے اپنا دل بنا لیتے تھے ان کے لیے سامنے آنے والی حسینہ چڑیل ہوتی تھی. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق مولانا یونس صاحب کے متعلق کسی صاحب نے سنا ہے کہ حضرت ہوائی جہاز میں تشریف فرما تھے اور عورتیں بہت آتی جاتی. کہا کہ بھائی اس چڑیل سے کہو کہ بار بار ادھر نہ آئے. یہ جو چڑیل بار بار آ رہی ہے ان سے کہو کہ بار بار نہ آئے. اور عام لوگ ان کو آواز دے کر بلاتے ہیں کہ میڈم ادھر آئیے، پانی لائیے، چائے لائیے. اور پانی کی بھی ضرورت نہیں، چائے کی بھی ضرورت نہیں، کوئی سوال پوچھتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ اپنا مکالمہ ہو جائے. نفس پرستی ہی بات ہے. اللہ ہم سب کو نفس پرستی سے بچا لے. مریدین بھی دیکھنے لگے. حضرت نے فوراً جو ہے آگ جلائی اور اپنی انگلی اس پر رکھی. کسی نے نہیں رکھی. حضرت نے کہا کہ آپ دیکھ رہے تھے، کیوں دیکھ رہے تھے؟ میں دیکھ رہا تھا اس لیے نا، میری اتباع کر رہے تھے. یہاں بھی اتباع کرو. میں عورت کو نہیں دیکھ رہا تھا. عورت بہت خوش تھی کہ بغیر محنت کے چارہ مل گیا. وہ پتے اٹھا رہی تھی، کسی نے درخت کاٹا ہوگا اور ایک سانپ موت بن کر اس کو ڈسنے والا تھا. وہ بیچاری بے خبر ہے. میں اس سانپ کو دیکھ رہا تھا، موت بن کر اس کو ڈسنے والا ہے. ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے. یہ ذکر رہا تھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی آسانی کے ساتھ ان کے اس معاملے کو حل کر دیا. تقوی بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی اختیار کرنا نصیب فرمائے. دوسری چیز یہ ہے ہم طہارت کا خوب اہتمام کریں، پاکی کا خوب اہتمام کریں. پاکی تو ہماری بنیادی چیز ہے. حدیث میں پڑھا پیشاب سے نہ بچنے کی بنا پر عذاب قبر ہوتا ہے. اس لیے لوگ پیشاب کے متعلق صفائی کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے. مولانا علی میاں کے والد محترم حضرت عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ
گنج مراد آباد کے سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، جو طالب علم بھی تھے ساتھ میں ساتھی، راستے میں پیشاب کی ضرورت پیش آئی، کوئی طالب علم جو ہے ڈھیلے نہیں لے پایا، کہا حضرت جس کو جا کر کے شکایت کر دیں گے تمہاری، ساتھی تھے آپس میں، پہنچے وہاں، حضرت نے فوراً یہی وصیت کی کہ میاں تم طالب علم ہو، پاکی کا اہتمام کیا کرو، قلوب کو استعمال کیا کرو، ڈھیلوں کو استعمال کیا کرو، پاکی کا ہم خوب سے خوب جو ہے اہتمام کریں، جتنا پاک ہم رہیں گے علم بھی آئے گا، فرشتے بھی ہمارے قریب رہیں گے، ہمارے دل میں نور رہے گا، ہمارے دل میں کیا رہے گا؟ نور رہے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے مجھ کو اور آپ سب کو نماز اہتمام سے، کیسے اہتمام سے پڑھنے کی ضرورت ہے اور با جماعت پڑھنے کی ضرورت ہے۔ نماز کا اہتمام کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تھے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا نا؟ جی، فاتح اعظم کہلاتے، ہم لوگ صرف ان کو فاتح ہندوستان کہتے ہیں، بہت سے ملکوں کو انہوں نے فتح کیا، فاتح اعظم ہے۔ اور ہندوستان کو فتح کرنے کے بعد مورخین فرماتے ہیں خاطر میں بھی نہیں لائے، خواہ مخواہ کی یہ سب تاریخی ہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی۔ جب انہوں نے گجرات کو فتح کیا ہے، گجرات کو فتح اس کے لیے کیا تھا کہ یہاں کے لوگ ایک بے حیائی کے کام کی وجہ سے بہت پریشان تھے، جہاں بت خانہ تھا وہاں بدکاری اور زنا اور برائیاں بے حد ہو رہی تھی، تو غیر مسلم خود پریشان تھے کہ یہ مصیبت کیسے ٹلے۔ اسی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہندوستان میں بھیجا۔ جب وہ فتح ہو گیا علاقہ تو گجرات کے غیر مسلم راجا سے کہا کہ آپ اس کو سنبھالیے، اب ہماری تو اور بھی ذمہ داریاں ہیں، جو کام ہمیں کرنا تھا ہم نے کر دیا۔ وہ صرف لوگ وہ شکن اور فلاں اتنے ہی تک رہتے نہیں۔ پہلے زمانے میں یہ بھی ہوا کہ جب رعیت پر ظلم ہوا، جیسے آج ظلم ہو رہا ہے، رعیت پر جیسے آج ظلم ہو رہا ہے، عمومی ظلم ہے نا، یہ ٹیکس وہ ٹیکس، یہ پریشانی وہ پریشانی، اس طرح اس زمانے میں بھی ہوتا تھا۔ تو راجاؤں کو بلایا جاتا تھا، باقاعدہ پڑوس کے راجاؤں کو رعیت بلاتی تھی کہ آپ ہمارے ملک آئیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کا کام کریں گے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کے حوالے کر دیا، سنبھال لیا اور تشریف لے گئے۔ بڑے شخص تھے، فاتح اعظم شیخ ابو الحسن خرقانی کی خدمت میں وہ تشریف لے گئے۔ حضرت نے ان کو نصیحت جو فرمائی، 3 نصیحتیں فرمائی تھی، ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے نماز اہتمام سے پڑھیے، اس لیے کہ جو آدمی کاموں میں رہتا ہے دوسرے، نماز کے اہتمام میں کمی آ جاتی ہے۔ مجھ کو پڑھانا ہے مثال کے طور پر نماز کے بعد، اب میں مطالعے میں مشغول ہو گیا، کچھ اہم باتیں آ گئی تو نماز پر اثر پڑ جاتا ہے۔ نماز پر کیا پڑ جاتا ہے؟ اثر پڑ جاتا ہے۔ طالب علم عبارت دیکھ رہا ہے، استاد ڈھول ڈانٹیں گے، عبارت دیکھیں نماز پر اثر پڑ جاتا ہے، یا اور کوئی کام آ گیا نماز پر اثر پڑ جاتا ہے۔ اس لیے نماز کا اہتمام ہم سب کو کرنا ہے، وقت پر پڑھی جائے، اہتمام سے پڑھی جائے، سنت و مستحبات کی رعایت کے ساتھ پڑھی جائے، اور کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کو چلتے پھرتے یاد کر لیا جائے، چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی اللہ کا ذکر ہماری زبان پر ہو، بہت زیادہ نہیں تو 100 دفعہ کوئی نہ کوئی اللہ کا نام ہم پڑھنے کا اہتمام کریں۔ بلکہ ہمیں یہ چاہیے جو اسماء الحسنی ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اسماء الحسنی ہے، ابھی طالب علم کے زمانے میں بہت آسان ہے اس کو یاد کر لینا۔ ایک دفعہ ایک جگہ جانا ہوا تو وہاں دیکھا گھر میں تختی لگی ہوئی ہے اور ان کے بچوں کو روزانہ 5 نام یاد کراتے ہیں، جیسے تختہ سیاہ پر ہم سبق پڑھاتے اس طرح بڑے بچے کا سبق یہاں چل رہا ہے 19 نمبر پر، چھوٹے بچے کا سبق یہاں 13 نمبر پر چل رہا ہے، چھوٹی بچی کا سبق 5 نمبر پر چل رہا ہے۔ روزانہ وہاں سے یاد کرے اور ماں باپ کو سنائے، اور پھر اس کا آدمی ورد بھی کرے یاد کرنے کے بعد۔ جب آدمی ورد کرتا ہے یاد کر کے تو چیز اس کے سامنے ہو جاتی ہے۔ ہماری درود شریف کی کتاب چھپی ہے، اس میں ایک نام جو ہے کاتب نے چھوڑ دیا، ہمیں پتہ نہیں چلا۔ ہمارے ساتھ آتے ہیں محمود چاچا، ماشاءاللہ ان کی ہمیشہ کی پابندی ہے، جب انہوں نے پڑھا تو ایک نام ان کی زبان پر تھا، وہ نہیں آیا وہاں جو حفظ تھا وہ، تو ان کو فوراً خیال آیا کہ میری غلطی ہو رہی ہے یا کتاب کی، تو گننا چاہیے۔
انہوں نے فوراً گنا اور اس کے بعد ہمیں اطلاع دی کہ اس میں 99 ہے یا 98 ہے. نے ماشاء اللہ 99 98 کیسے رہے؟ کیا آپ گنیے دیکھیے. میں جو پڑھتا ہوں روزانہ اس میرے حفظ کے اعتبار سے یہ چیز جو ہے یہاں کم محسوس ہو رہی ہے. اور میں نے بھی جب سے فضیلت سنی آپ سے تب سے اس کا یاد کر کے حفظ کر کے اہتمام شروع کر دیا. جو شخص ان ناموں کا ورد کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے. تو چلتے پھرتے پڑھنا ہے، مسجد میں بیٹھ کر نہیں. مسجد میں بیٹھ کر اور درس گاہ میں بیٹھ کر تو ہمیں علم حاصل کرنا ہے. پہلے زمانے میں مشائخ طلباء کو بیعت نہیں کرتے تھے. پہلے زمانے جتنے مشائخ ہیں وہ طلباء کو بیعت نہیں کرتے تھے. تو اس کے بعد جو ہے طلباء کی بیعت ہونے لگی. حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب لاجپوری دامت برکاتہم جو مولانا نصیر اللہ خان صاحب کے خلیفہ ہیں برطانیہ میں، بڑے علماء میں ان کا شمار ہے. ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو مجھ سے کہا کہ پہلے ہمارے اکابر بیعت نہیں کرتے تھے، مگر اس وقت جو حضرات اکابر ہے موجودہ بڑے حضرات ہیں، مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہو یا اور کوئی ہو، سب کو ہم دیکھ رہے ہیں طلباء کو بھی بیعت فرما لیتے. میں نے کہا حضرت زیادہ معلومات تو میری نہیں ہے، مگر حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1972 میں ایک بیان ارشاد فرمایا تھا جو چھپا ہے، میں نے اس کو پڑھا کہ پہلے طلباء کا معمول جو ہے فرائض کے ساتھ ساتھ دیگر سنت و مستحبات کا بھی تھا. دیگر سنت و عشاء بھی پڑھ لیتے تھے، تہجد بھی پڑھ لیتے تھے، اوابین بھی پڑھ لیتے تھے. ان معمولات کے بھی وہ پابند تھے، نمازوں کے تو وہ پابند ہی تھے. مگر اب وہ دور آ گیا ہے کہ طلباء میں فرائض سے متعلق بھی غفلت ہو گئی ہے، اس لیے مشائخ نے اپنا معمول بدل دیا تاکہ ذمہ داری اور نگرانی میں لے کر ان کو اہتمام کرایا جائے. طالب علموں کو کیوں مشائخ بیعت نہیں کرتے تھے؟ اس لیے کہ ان کے اتنے تو معمولات ہے ہی ہیں. اگر وہ بیعت ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ علم کی مشغولی کو کم کر دے اور ذکر و شغل زیادہ کرنے لگ جائے، اس لیے منع کرتے تھے. آج جتنا مشائخ جتنی عبادت مشائخ آج کرتے ہیں، مشائخ جو آج عبادت کرتے ہیں اس وقت طلباء کرتے تھے اتنی عبادت. آج کے مشائخ جتنی عبادت کرتے ہیں، اوابین بھی پڑھ لی، چاشتہ بھی پڑھ لی، اشراق بھی پڑھ لی، یہ طلباء کرتے تھے. اور مشائخ اس سے بہت آگے تھے. اللہ ہم سب کو وہ ہمت عطا فرمائے جو پچھلوں کی ہمت تھی. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حجاج بن یوسف ثقفی کو بھی کبھی کبھی اپنے زمانے کے اولیاء پر رشک آتا تھا. عجیب لوگ ہیں، عبادت کے ذریعے اللہ تک پہنچ گئے. اس کے ذہن میں صرف عبادت کا خاکہ تھا، رعایا پر ظلم نہ کرنا، لوگوں پر ظلم نہ کرنا، یہ بھی بڑی عبادت ہے، مگر اس کے سامنے عبادت کا خاکہ تھا. 200 رکعت وہ بھی رات کو پڑھ لیا کرتا تھا. 200 رکعت رات کو وہ بھی پڑھ لیا کرتا تھا. میں کیوں ان سے پیچھے رہوں؟ جنگلی لوگوں کو آپ نے دیکھا نا، جنگلی لوگ گھاس کاٹنے کے لیے جاتے تو رسی اگر ان کے پاس نہ رہے تو وہ نہیں گھبراتے. ہمیں بھی کہیں جانا ہو اور کوئی سامان باندھنا ہو، ہمارے پاس رسی نہ ہو تو ہم بہت گھبرائیں گے اب کیا ہوگا. مگر جنگلی لوگ جو ہے گھاس کی رسی بناتے ہیں اور اسی سے گھاس کو باندھ دیتے ہیں یا نہیں باندھ دیتے ہیں؟ جی یہی حال بڑوں کا چھوٹوں پر پڑتا ہے. بڑوں کا چھوٹوں پر یہی حال، وہ اس زمانے کے اولیاء کرام کا حال، اس کا اثر حجاج بن یوسف ثقفی پر بھی پڑ رہا تھا. کسی مفتی صاحب کے پاس کوئی گئے اور کہا کہ ہمارے یہاں کے امام صاحب کی عورت پردہ نہیں کرتی. تو مفتی صاحب نے فتویٰ فوراً نہیں دیا، مسائل اپنی جگہ پر رہتے ہیں، مگر یہ کہا تمہاری عورت پردہ کرتی ہے، تمہارے پڑوس میں ساری عورتیں پردہ کرتی ہیں. انہوں نے کہا حضرت نہیں. تو کہا جیسے آپ ویسے وہ، تمہارا اثر ان پر پڑ رہا ہے. تمہارا اثر کون سے مفتی صاحب ہیں، کون سے مولانا صاحب ہیں؟ پوچھ لیا اور ان کو بلا کر کہا تم عالم دین ہو، بیوی سے پردے کے لیے کہو، بیٹیوں سے پردے کے لیے کہو. ان سے کہا، لوگوں سے نہیں کہا. لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ ہاں ان کی غلطی ہو رہی. دیکھو کیسے لوگ تھے. اللہ ایسا ملکہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے. کوئی کسی کی شکایت کر کر کسی کے پاس جائے، دونوں کا معاملہ ٹھیک کیا جائے، دونوں کا معاملہ کیا جائے، ٹھیک کیا جائے، مگر حکمت کے ساتھ. یہ نہیں ہے
کہ شریعت ان کی بیوی کو معاف ہے، اب ان سے کہا جائے کہ تمہاری بیوی آزاد رہے، اور عوام سے کہا جائے کہ تم پر نہیں، عوام کو تو وہ جواب دیا جو دینا چاہیے، پردہ تمہارے لیے نہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں نا ایسا پردہ باندھ دو گھر میں، خالہ پر کسی کی نظر نہ پڑے، عدت میں ہے۔ ابھی خالہ تو ہمیشہ پردے میں رہتی تھی، عدت کا اور کوئی مطلب ہے، پردے کا اور کوئی مطلب ہے، خالہ کے لیے تو ہمیشہ سے پردہ تھا جی۔ یہ تو نہیں کہ اب ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو پردہ تو پہلے ہی سے تھا اور آج بھی ہے، کل بھی رہے گا، عدت کے بعد بھی رہے گا۔ عدت کے مسائل اور احکام کو چھوڑے صرف اس کو پردے سے متعلق سمجھتے ہیں، اس لیے گھر میں مزید ایک پردہ لگا دیتے ہیں، کل دم گھٹتا ہو تو آج گھٹ جائے۔ ہم جائیں گے انشاءاللہ، آپ اور ہم امت میں رہیں گے تو امت کے لیے شریعت بتانے سے، شریعت کی تبلیغ کرنے سے بہت آسانیاں بھی پیدا ہو جائیں گی، بہت آسانیاں پیدا ہو جائے گی۔ حدود و قیود ہم سمجھائیں گے، لوگ خوش ہو جائیں گے، اچھا شریعت اتنی آسان ہے، عورت کے لیے عدت گزارنا اتنا آسان ہے۔ بہت سال ہو گئے اس کتاب کی تجدید کے لیے بھی بات آئی مگر نہیں ہو پائی، عدت کا کوئی مسئلہ پریشانی کا آ گیا، سبق پڑھا کر ہی نکلے تھے، وہیں آئے، ہم مفتی صاحب سے ملنے کے لیے آئے، آپ مفتی ہیں؟ میں نے کہا ہم تو مفتی نہیں ہیں، مفتی صاحب تو ہو سکتا ہے مدرسہ پورا ہو گیا، ہم دیر سے نکلتے، جا چکے ہوں گے، تو کہا فلاں مسئلہ ہے، تو بتا دیا، ان کو کہہ دیا بیشتی زیور میں بھی مسئلہ ہے، یہ مسئلہ بیشتی زیور میں بھی، اور جو طلباء تھے اس سال کے دورے کے، ان سے ہم نے کہا مختصراً ہی صحیح، آپ جو ہے عدت کے مسائل لکھ کر ایک رسالہ تیار کریں۔ وہ تیار ہوا تھا، بہت سال ہو گئے، طلباء ہی نے تیار کیا تھا، وہ چھپ بھی گیا۔ دیکھو کام اس طرح سے بھی آسان ہو جاتا ہے، اللہ چاہتے ہیں تو آسان ہو جاتا ہے، اشارہ دیا جائے بس ہم اشارے قبول کریں۔ اتنی کتابیں کتب خانے میں موجود ہے یا نہیں ماشاءاللہ؟ ابھی مولانا نے سنا ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کو 90 کتابیں دی جائے گی، 90 کتابیں آپ لوگوں کو انعام میں دی جائے گی۔ پہلا دور ایسا تھا، بہت مشکل ہوتا تھا کوئی آدمی جو ہے کوئی کتاب لائے۔ میرا جب قرآن شریف کا ترجمہ شروع ہوا، میں سوچا کوئی ترجمہ میں لے لوں، اساتذہ لینے نہیں دیتے تھے، محنت کم کر دیں گے طالب علم، کتب خانے سے کوئی ترجمہ نہ لے، مگر بہت مشکل کام تھا، کیا کریں، کوئی ترجمہ ضرور لینا چاہیے۔ ہمارے یہاں عبدالستار صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے بیٹے عبدالرزاق بھائی، ان کے قرآن شریف کی وہ دکان چلاتے تھے، کرانے کی بڑی دکان ہے، اس زمانے میں ان کی قرآن شریف وغیرہ پارم کی دکان تھی، ان کے ہم دیکھ کر کے آئے، ترجمہ ہے، ہم نے پوچھا کتنے میں، کہا 60 روپے میں۔ 60 روپے کہاں سے لائے؟ جی والدہ کے پاس تو 60 روپے نہیں، والد صاحب ہمارے بس چلاتے تھے، تو انہوں نے کہا ابا مجھ کو قرآن شریف لینا ہے، وہاں سے لینا ہے، کتنے میں؟ 60 روپے میں۔ کہا جاؤ میں ان سے کہہ دیتا ہوں، انہوں نے کہہ دیا ان کو دے دینا، ہم پیسے دے دیں گے۔ تو 60 روپے کا بہت مشکل سے آئے، بہت مدت تک تھا۔ یہ طلبہ جو اسکول کے آتے ہیں کالج کے ہمارے پاس، تو کسی طالب علم کو معلوم ہوگا، ہمارے یوسف بھائی کبھی کبھی بتاتے تھے یہ فلاں چیز ہے، وہ کسی نے مانگ لیا، اس کا رنگ جو ہے پٹھے کا ہرا تھا، وہ بھی ابھی تک میرے ذہن میں، وہ 60 روپے کی چیز ملی تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ کتابیں کہاں ملتی تھی؟ کتابیں نہیں ملتی تھی۔ سیرت کی ایک کتاب ہے، بقرعید چھٹی ہو رہی تھی، ہمارے استاد تھے مولانا عبدالحفیظ صاحب، میں نے کہا مولانا یہ نئی کتاب آئی، چھٹی ہو رہی بقرعید کی، انہوں نے کہا ذرا دیکھو، میں دیکھنے کے بعد کہا دیکھو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ موجود ہے، سیرت ابراہیم کی تم تقریر کر لے کافی نہیں ہے، پورا مضمون آپ کو یاد ہونا چاہیے، چھٹی میں اگر پڑھتے ہو تو لے جاؤ، پھر آ کر بتانا کیا مضمون ہے، کیا مضمون ہے، لے گئے اس کو یاد کر کے پھر استاد کو بعد میں بتا دیں یہ مضمون ہے۔ تو آج تو ہمارے پاس کتابیں ہی کتابیں ہیں، ہر طالب علم کا گھر کتب خانہ ہے ماشاءاللہ، اور پہلے زمانے میں کتابوں کی دقتیں تھیں تو کام کرنا مشکل تھا، یہ بتانا چاہتا ہوں، اور آج کام کرنا بہت آسان ہے، کتب خانے بھرے پڑے ہیں، بلکہ ہمارے پاس خود بہت سی کتابیں ہیں، ضرورت نہیں ہمیں جانے کی۔ اساتذہ پہلے مدرسے سے شروعات لیتے تھے، مگر اب پڑھانے والے خود بہت سی شروعات اپنی رکھ لیتے، اپنی ہونی چاہیے، مدرسے کی کہیں پھٹ گئی، کہیں چوہے نے کاٹ دیا، کہیں کچھ ہوا، ہماری ذمہ داری ہو جائیں گے، اپنی خود بسا لیتے ہیں، ایسا آسانی والا دور ہے۔
پھر بھی میں اور آپ کچھ نہ کریں تو ناشکری ہو جائے گا. اس لیے ہم سب کو خوب محنت کرنی ہے. جن حضرات نے پورا کر لیا ان کا بھی پورا نہیں ہوا. ایک مناسبت پیدا کر کے ہمیں بھیجا جا رہا ہے. علم سے ایک مناسبت تعلق کر کے ہمیں بھیجا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم علم کو رخصت کر رہے ہیں, الوداع کر رہے ہیں. نہیں, مدرسے سے ہم جا رہے ہیں جی, مگر علم کو رخصت نہیں کر رہے ہیں. آئندہ بھی ہماری مشغولی علم سے رہنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو تقوی عطا فرمائے, طہارت کا اہتمام کرنا نصیب فرمائے, اہتمام سے نماز پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے, اور اللہ کا ذکر بھی کچھ چلتے پھرتے ہی ہم کر لیں اس طرح کا کہ ہماری علمی مشاغل میں کوئی کمی نہ آئے اور ہمارا ذکر بھی ہو جائے. وما توفیق الا باللہ العلی العظیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ. یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرمائیے, لغزش و کوتاہیوں کو معاف فرمائیے, آسانیاں پیدا فرمائیے, رحم فرمائیے, علم نافع ہمیں عطا فرمائیے, نہ نفع دینے والے علم سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ جو علم آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے یہ ایک بڑا خزانہ ہے, بڑی دولت ہے, اس کا اس سے ہمیں استحضار نصیب فرمائیے, استحضار نصیب فرمائیے. امت کے حال پر رحم فرمائیے, تباہی والی بارشوں سے امت کی حفاظت فرما کر جہاں ضرورتیں ہے رحمتوں والی بارش عطا فرمائیے. یا اللہ ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرمائیے, مہلک بیماریوں سے بچائیے. یا اللہ مدارس کے پھر سے آباد ہونے کے, دینی درس گاہوں اور دینی مراکز کے پھر سے آباد ہونے کے انتظامات غیبی فرمائیے, غیبی انتظامات فرمائیے, غیبی انتظامات فرمائیے, رکاوٹوں کو دور فرمائیے. ہم سب کے نیک تقاضوں کو اپنے فضل سے عافیت کے ساتھ پورا فرمائیے. ہماری دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرمائیے. برحمتک یا ارحم الراحمین.